بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کا لاکھوں کروڑوں احسان ہے کہ اس نے ہمیں رمضان المبارک کے یہ ببرکت لمحوں سے مالا مال فرمایا۔ عزیزان محترم، جس طرح رمضان المبارک کے اندر ہر نیکی کا اجر و ثواب اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ مزید زیادہ فرما دیتا ہے، جس طرح رسول کریم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ الفاظ بڑے ہی دلکش ہیں اور بڑے ہی روح کو بھانے والے الفاظ ہیں۔ میرے کریم محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ نفل ادا کرنے والوں کو فرض جتنا ثواب عطا فرما دیتا ہے، اور جو اس ماہ مقدس کے اندر فرض ادا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ اس سے 70 گنا فرضوں جتنا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ گویا کہ ہر نیکی کا اجر و ثواب جو ہے وہ اس مہینے کے اندر مزید زیادہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح یہ ماہ مقدس رمضان المبارک کا مہینہ یہ بڑا ببرکت مہینہ ہے اور مبارک مہینہ ہے۔ اس کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، فرمائے یہ ایک ایسا مہینہ ہے جس مہینے میں ہم نے اپنی لاریب کتاب کو نازل فرمایا، جس مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ نے اپنی لاریب کتاب کو نازل فرمایا، پھر اس مہینے کے اندر اس کتاب کی تلاوت کرنے کا اجر و ثواب مزید زیادہ ہو جاتا ہے۔ آج انشاءاللہ تبارک و تعالی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چند معمولات بھی بتاؤں گا اور قرآن مجید فرقان حمید کی عمومی فضیلت بھی بیان کروں گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ رسول کریم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معمول رہتا جس کو حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بیان کیا ہے۔ فرمایا کہ تقرأ فی المصحف اول فی النہار فی شہر رمضان، فرمایا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سحری کرنے کے بعد نماز ادا کرتے اور نماز کے بعد فوراً اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ لاریب کتاب کی تلاوت فرماتے، یہاں تک کہ جب سورج طلوع ہو جاتا تو فرماتی ہیں فَإِذَا كَانَتْ طَلَعَتِ الشَّمْسُ نَامَتْ، جب سورج طلوع ہو جاتا پھر رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پھر آرام فرماتے۔ گویا کہ صبح سویرے نماز کے بعد تلاوت لاریب کتاب کی تلاوت کرنا یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اور پھر اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ ہے، اس حدیث مبارکہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مبارک عمل بھی بیان کیا گیا ہے کہ اس مہینے کے اندر ہر رات حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لاتے اور رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ دور فرماتے، قرآن مجید فرقان حمید کی دور کرتے۔ تو گویا کہ اس مہینے کے اندر قرآن مجید فرقان حمید کی دور کرنا جو قراء حضرات جو ہیں ایک دوسرے کو سناتے ہیں قرآن مجید فرقان حمید، یہ بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے۔ ایسے رمضان المبارک کے مہینے کو قرآن مجید فرقان حمید کے مہینہ بھی کہتے ہیں، یہ قرآن مجید فرقان حمید کا مہینہ ہے۔ تو پھر ہمیں چاہیے کہ ہم اس مہینے کے اندر کثرت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کی لاریب کتاب کی تلاوت کریں۔ اور اس کے ساتھ یہ بات بھی حدیث مبارکہ میں موجود ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ویسے بھی بہت زیادہ سخاوت فرمایا کرتے تھے، کثرت کے ساتھ سخاوت فرمایا کرتے تھے، لیکن جب یہ مہینہ آتا تو ہوا کے جھونکے سے بھی زیادہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سخی ہو جایا کرتے تھے اور اس مہینے کے اندر کثرت کے ساتھ سخاوت فرمایا کرتے تھے۔ اب اسی طرح کی ایک اور حدیث مبارکہ ہے جس کو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی مسند کے اندر روایت کیا ہے، اور وہاں حدیث پاک کا نمبر ہے 6626، اور پھر ساتھ امام حاکم نے مستدرک علی الصحیحین کے اندر روایت کیا ہے، اور امام بہقی نے شعب الایمان کے اندر روایت کیا ہے، زوائد کے اندر یہ حدیث مبارکہ روایت کی ہے، یعنی کہ بہت ساری مختلف کتب کے اندر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے۔ اور اس حدیث پاک کے روایت کرنے والے ان عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ
حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے یہ حدیث پاک مروی ہے، فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ اب الفاظ پر غور کرنا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک فرمان پر فرمایا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ، فرمایا کہ روزہ اور قرآن مجید فرقان حمید کل قیامت کے دن بندہ مومن کے لیے شفاعت کریں۔ فرمایا فیقول الصیام، فرمایا روزہ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا، یا اللہ، اے ربی، اے میرے پروردگار، اے میرے خالق، اے میرے مالک، منعتہ الطعام والشہوات بالنہار، اے اللہ میں نے اسے کھانے پینے سے اور شہوات سے روکا رکھا، فیشفعنی فی، اے اللہ میری شفاعت اس کے حق میں قبول فرما۔ آگے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَيَقُولُ الْقُرْآنِ، فرمایا قرآن مجید فرقان حمید بھی عرض کرے گا، اے میرے پروردگار، منعتہ النوم باللیل، میں نے اسے رات کو نیند کرنے سے روکے رکھا، فیشفعنی فی، اے اللہ میری اس روزے دار کے حق میں شفاعت کو قبول فرما۔ اب یہ بات حدیث مبارکہ میں ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے، اب قیامت تک سورج مشرق کے بجائے مغرب سے تو طلوع ہو سکتا ہے، لیکن یہ فرمان رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا فیشفعان، فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ ان دونوں کی شفاعت کو قبول فرما دے، روزے کی بھی شفاعت کو قبول فرما دے گا اور اپنی لاریب کتاب کی بھی شفاعت کو بندہ مومن کے حق میں قبول فرما دے گا، اور روزے دار کو اور قرآن مجید پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ جنت عطا فرما دے گا۔ یہ شان ہے روزے دار کی، جو روزہ رکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کی لاریب کتاب کی تلاوت کرتا ہے، اس کی یہ شان ہے کہ روزہ بھی اور قرآن مجید فرقان حمید کل قیامت کے دن اس کے لیے شفاعت کرے۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں احتیاط کے ساتھ روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی لاریب کتاب کی کثرت کے ساتھ تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا الحمدللہ رب العالمین۔